لیے. تو ہم اپنے لیے بھی اور آپ سے بھی کہتے ہیں بھائی کوئی بھی عمرہ کرنے جاتا ہے, حج کرنے جاتا ہے, مفتی صاحب آپ کے لیے کیا دعا کروں, میں کہتا ہوں وہ 4 شادیاں میں مذاق کر رہا ہوتا ہوں کہ میری 4تھی شادی دنیا کی سب سے بڑی تمنا ہے. وہ مذاق ہے, اس پہ بھی لوگوں نے کلپ بنا کے نا اس کا بھی مذاق بنا لیا ہے. تمنا تو ہے, وہ تو اتنا بھی مذاق نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ایسا نہ آپ سیریس ہو جائیں. تو لیکن وہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ میرا جو ہماری جو کوئی حج پہ جاتا ہے, عمرے پہ جاتا ہے, مفتی صاحب دعا کریں, دعا کیا کرنی ہے آپ کے لیے, تو میں اسے ایک دعا کا کہتا ہوں بھائی میرے لیے دعا کرو, اللہ مجھ سے اخلاص کے ساتھ, عافیت, قوت اور ہمت کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق, یہ میں کہنا بھول گیا تھا, دین کا خوب کام لے لے اور اس کام کو میرے لیے, میرے والدین کے لیے اور میرے جو مشائخ اور اساتذہ ہیں ان کے لیے اللہ قیامت تک کے لیے اسے صدقہ جاریہ. یہ اگر دعا قبول ہو گئی تو ہٹو بچوں ہو گیا کام. تو کیا ہو گیا بھائی, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا, حاصل ہو گیا. اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو بھائی پیسہ تو زرداری سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے. کیا خیال ہے, حکومت زرداری سے بہتر ہماری 5 سال ایسے صدر بنے حضرت کہ کوئی خطرہ نہیں تھا, ورنہ جو بھی بنا ہے دوسرے نے ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی. 5 سال پاکستان کے پہلے کامیاب صدر اور شاید آخری بھی ہوں. کیا خیال ہے, اللہ نے پیسہ بھی دیا اور اللہ نے حکومت بھی ٹائٹ دی. چلو زرداری صاحب کو چھوڑو, آپ آ جاؤ قارون کی طرف. قارون سے زیادہ ہم پیسہ نہیں کما سکتے, فرعون سے طاقتور حکومت ہم بنا نہیں سکتے. تو آپ میرے لیے اگر دعا مانگ لیں گے اللہ مفتی صاحب کو اتنا پیسہ جتنا قارون کو ملا, تو قارون ہنسے گا بھائی میں نے کیا کر لیا اس پیسے سے, میں مر گیا, تم بھی کیا ہوگا مفتی صاحب پتلی گلی سے نکل لو گے. ٹھیک ہے نا, تو قارون کو نہ ہنسائیں. اور اگر ہم آپ سے یہ کہیں یار دعا کرو مفتی صاحب کہ مفتی صاحب کو ایسی حکومت مل جائے, لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ کا یہ فائدہ ہوا تو کیا چاہیے, میں کہتا ہوں وہ دعا چاہیے. اب میں دعا کے بولوں یار ایسی دعا کرو کہ فرعون جیسی حکومت مل جائے اتنی پاورفل, تو فرعون ہنسے گا ابے مجھے مل گئی, وہ حکومت ہی میرے گلے پڑ گئی تھی, نہ ملتی تو شاید جنت میں چلا جاتا. تو بھائی نہ حکومت مقصد ہے نہ دولت, مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ یہ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر, اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پہ ڈالیں. بیٹا دین کا کام, اگر تم سے اللہ نے دین کا کام لے لیا تو کامیاب ہو, نہیں لیا تو بھاڑ میں جائے یہ دولت, بھاڑ میں جائے یہ. تھوڑا سا آج اسٹائل ہمارا چینج ہے, وہ اس آدمی پہ غصہ آ گیا نا مٹھائی کے ڈبے کے پیسے مانگ رہا تھا, اس کی وجہ سے اب میرا پورا اسٹائل ہی چینج ہو گیا ہے. وہ بھائی اس کا رشتہ تو نہیں کرایا مٹھائی کے ڈبے والا, وہ بیٹھے ہوئے عارف صاحب, ان کو رشتوں کا کام دیا ہوا ہے, فرشتے جیسے ہیں یہ, رشتوں کا کام ان کو اسی لیے دیا ہوا. یہ میرے بچپن کے دوست ہیں لنگوٹی یار, اور میرے بہنوئی بھی ہیں, اور ہمارے یعنی 8ویں کلاس سے ہم ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے کالج, اور پھر وہ بہت, تو انہوں نے بتایا وہ کہہ رہے ہیں مٹھائی کا ڈبہ, وہ کہہ رہے تم دو گی یا میں دوں گا. وہ خاتون سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا یہ رشتہ ختم کروا بھائی, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اگر تو نے یہ شادی کروا دی. وہ بیچاری وہ ٹینشن میں آ جائے گی عورت بعد میں, پھر ہر دفعہ پوچھے گا بیگم ناشتے کے لیے 2 انڈے لے آؤں, اس دفعہ 2 انڈے میں لے کر آؤں یا آپ نے منگوانے, پھر وہ ہر دفعہ یہی ہوگا مصیبت. جب ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو بھائی تو کس کھیت تو کرنے کیا رہے تو. تو ہاں تو دیکھو یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ دین کا کام. دیکھو جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے نا وہ سب سے محبوب کو وہ چیز دی جاتی ہے نا. ارے آپ اگر گفٹ دینا چاہتے ہو تو سب سے قیمتی گفٹ اپنے سب سے محبوب دوست کو دو گے. تو یہ جو دنیا جب اللہ نے بنائی اور انسانوں کو بھیجنا شروع کیا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری جو انسان آئے گا, کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا, کسی کو اللہ نے صحت دی. قوم عاد اور قوم سمود کو صحتیں بڑی کھجور کے تنوں جیسے تو ان کے قد ہوا کرتے تھے. کسی کو اللہ نے بے تحاشا دولت دے دی. لیکن اللہ کے جو سب سے محبوب لوگ ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبروں کو اللہ نے کہا آپ کو میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کر رہا ہوں. آپ کی بیسک ذمہ داری کیا ہے؟ کیا آپ میرا پیغام لوگوں تک بولو نا بھائی پہنچائیں گے. اور اس میں آپ جو پیغام پہنچائیں گے اس میں پیغام پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری, اس پیغام پہنچا کے اس پہ موٹیویٹ کرنا کہ اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں عملاً, یہ بھی کس کی ذمہ داری؟ بولو نا آپ کی.
یعنی ان کو تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بتائے نا ہمیں اعمال کے, یتیم کی کفالت کا یہ ثواب, پیغام پہنچایا, یتیم کی کفالت پہ اللہ خوش ہوتا ہے, موٹیویٹ کیا مختلف طریقوں سے, خود یتیم کو پالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ موٹیویٹ کر رہے ہیں اور وعیدیں سنا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے اور یہ ثواب ہے. تو یعنی عمل پہ ابھارنا بھی پیغمبر کی ذمہ داری. اور تیسری ذمہ داری قانون بتانا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. تو علماء کی تین ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اللہ کا قانون بیسک تو دو بنتی ہیں, اللہ کا قانون بتانا کہ یہ حلال ہے یہ حرام, اور اس قانون پہ کیا کرنا؟ موٹیویٹ کرنا. اس موٹیویشن میں جو اعتراضات ہیں اہل باطل کے, ان کے جوابات بھی آ گئے, جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں, مسائل پر اعتراض, وہ سب چیزیں. تو دیکھو جس کو یہ صفت حاصل ہو گئی نا, تو یہ اس سے بڑی خدا کی قسم کامیابی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ کام اللہ پیغمبروں سے لیتا ہے, پیغمبروں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب کیا ہے کہ پیغمبروں سے اللہ کو محبت سب سے زیادہ, لہذا پیغمبروں میں قدر مشترک کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بھی اور اس پہ لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش بھی کریں گے. صرف پہنچائیں گے نہیں, پہنچانا ہوتا نا تو ایسے پڑھ کے چلے جاتے, بھائی یہ بھی ہے یہ بھی ہے, قانون کی کتاب ہے یہ پڑھ لینا خود ہی جا کے, کو موٹیویٹ کرنا بھی. اب پیسہ یہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے, یہ کبھی دیا بھی جائے گا کبھی نہیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا, 40 دن گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کو بے تحاشا دے دیا, اتنا دے دیا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ سلیمان کو جتنی دولت ملی اور حکومت ملی, قیامت تک کسی کو نہ اتنی دولت ملے گی نہ ایسی حکومت. دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں, ایک کو غربت میں رکھا جا رہا ہے اور ایک کو دولت میں. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میری نظر میں دولت اور حکومت یہ سیکنڈری ہے, یہ ثانوی چیز ہے, اصل چیز ہے مقصد کو فوکس کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں اپنے مقصد کو پورا کیا, دعوت کا کام, اور سلیمان علیہ السلام نے دولت کے ہوتے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کیا. ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا سلیمان, حالانکہ بادشاہت بھی تھی اور ایسا جاہو جلال, لباس شاہانہ, تاج شاہانہ, تخت ایسا شاہی تھا نا سلیمان علیہ السلام کا کہ ہم اور آپ ہوتے اور سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھتے تو ہم بولتے کہ یہ جیسے آج کچھ اچھی گاڑی میں لوگ علماء کو دیکھیں نا تو کہتے ہیں فضول خرچی ہے, تو میں کہتا ہوں یہ سلیمان علیہ السلام کو تخت پہ دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں یہ, کیونکہ اس پہ تو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. ملکہ سبا آئی حیران ہو رہی ہے, ایسا تخت تو اتنی ترقی کے باوجود ہم بھی نہیں بنا سکے, تو آپ تو کہتے ہو فضول خرچی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں غریب آدمی اس وقت ایسی ہی بات کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ تم نہیں کہہ رہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ تمہاری غربت. ٹھیک ہے نا, پیسے نہیں ہے تو پھر ایسی باتیں ہی اچھی لگتی ہیں. اب پیسہ ہے تو بھائی ہیرے جواہرات بھی ہوں گے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی جس عالم کے پاس پیسہ ہے وہ لینڈ کروزر میں گھومے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں ہے تو رکشے میں جائے, چنچی میں جائے, تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری فرمائی ہے, سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ عالی شان تخت پہ, تو نہ وہ عمل برا نہ یہ عمل برا. ان کے پاس پیسہ تھا, انہوں نے عالی شان تختوں پہ سفر کیا. ہمارے نبی کو اللہ نے خود, آپ نے غربت مانگی, مجھے نہیں پیسہ چاہیے مجھے غربت چاہیے, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو. تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہ غربت کی نہ دولت کی ویلیو نہیں ہے. یہ تو سب ان سے بھی چھن گئی سلیمان علیہ السلام سے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہمارے نبی اسی غربت میں دنیا سے چلے گئے. مقصد سلیمان علیہ السلام نے بھی پورا کیا جو آپ کو دیا تھا. وہ کیا تھا؟ رسالت, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. ایسا خاندانی طریقے سے پہنچایا نا سلیمان علیہ السلام نے, کیونکہ وسائل جب بہت زیادہ تھے نا تو دعوت کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا سلیمان علیہ السلام کا. دیکھو جب آپ کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے تو دعوت کا انداز اسی پاور کے حساب سے ہوتا ہے. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت مصلحت سے چل رہے ہیں, کیونکہ وسائل کم ہیں. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی شرائط تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی وسائل کم ہے, فی الحال جنگ کو کیا کرو, ٹالو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وسائل بہت زیادہ دیے, مقصد دونوں کا ایک ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویژن چینج نہیں ہوگا, جو ویژن تک پہنچنے کے ذرائع ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں, وہ ہر زمانے میں چینج ہوں گے. صلح حدیبیہ میں اس لیے چینج تھے کہ بھائی مسلمان کمزور, کافر طاقتور. آپ نے کہا ابھی جنگ کو ٹالو,
1400 صحابہ موت پہ بیعت کر چکے ہیں, لیکن اگر یہ شہید ہو گئے تو میرے پاس لوگ کہاں ہوں گے ایسے مخلص, ان کی زندگی بچاؤ. تو بچانے کے لیے ان کی شرطیں مانی جا رہی ہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ یہ تھی, ہدہد بھی آپ کے تابع, چیونٹیوں کی زبانیں سمجھ رہے ہیں, جنات آپ کے تابع ہیں. وہاں صلح حدیبیہ کی ضرورت بولو بھائی نہیں, کہ دعوت کا کوئی ایک طریقہ اسلام میں متعین نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی, اپنے وسائل, سامنے والے کی حالت, ہر لحاظ سے ہر آدمی کے لیے دعوت دینے کا طریقہ مختلف. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم جب گئے نا, وہ ٹی وی فلم ایکٹر کو دعوت دینے کے لیے گئے, دعوت دینے تھے, 2 گھنٹہ میٹنگ میں کوئی دین کی بات ہی نہیں کی. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کیا, گئے دعوت دینے کے لیے اور بات دین کی نہیں. یہ طریقہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اگلے کا ظرف ابھی اتنا نہیں ہے کہ وہ دین کی بات سن لے گا, تو اس میں بس بیٹھ کے گپ شپ لگا کے آ جاؤ, تھوڑی محبت پیدا کر لو, انسیت پیدا کر لو. تو ہر شخص کے لیے, ہر ایک کے لیے الگ ہے یہ. تو اب کیا ہے, لیکن کام اللہ کی نظر میں سب سے خاندانی کیا ہے؟ دعوت. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اے نبی, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے نا, مخالفت بہت ہوتی تھی. تو پہلے کبھی دھمکیاں دیں قتل کی, پھر لالچ دی. ایک دفعہ تو لالچ دینے پہ یہاں تک آئے, کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ چاہتے ہو کہ عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں, ہم عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں گے, آپ کے پاؤں میں سونے اور چاندی کے انبار لگا دیں گے, آپ اپنی دعوت سے باز آ جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں پھر بھی نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے پیسے کمانے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا ہے. جو مقصد ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, مقصد پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہ ہے قیمتی چیز جو اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے. بھائی مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, دین کا کام کرنا ہے. تو میں یہ جو اتنی تقریر کر رہا ہوں نا, یہ سمجھانے کے لیے کہ اس قیمتی چیز کو اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ عطا فرما. دین کا کام لے لے. آپ سے اگر عمر گزر گئی ہے, اولاد کے لیے دعا کریں. کسی بچے کو تو عالم بناؤ یار, سارے ہی کما رہے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, پہلے میں یہ موضوع مکمل کروں ذرا, کہاں تک بات پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ سارے آپشن دیے. تو اللہ کے کو قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ہادہ سبیلی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ. ادعو, وہ کیا ہے؟ قل ہادہ سبیلی ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میرا کام یہی ہے. تو میرا تو بیسک کام ہی یہی ہے, تو میں اپنا کام ہی چھوڑ دوں گا تو پھر میرے آنے کا مقصد کیا؟ میرا کام پیسے کمانا نہیں ہے. عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے شادیاں کرنا, یہ سب کام ہے, ضمناً ہوں گے. نبی نے نکاح بھی کیے, ان میں خوبصورت سے بھی کیے, سرداروں کی بیٹیوں سے بھی کیے, بیوہ سے بھی کیے, کنواری سے بھی کیے. یہ اصل مقصد نہیں تھا, تو اس لیے ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا اصل مقصد شادیاں نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ لوگ سمجھ رہے ہیں صاحب پیدا ہی دنیا میں شادیاں کرنے کے لیے ہوئے ہیں, تو یہ اصل نہیں ہے. اصل تو دین کا کام ہے بھائی, اللہ ہم سے وہ لے لے اور یہ جذبہ پیدا کر دے ہمارے اندر. باقی وہ بھی ہوتا رہے گا, آپ کے کہنے سے میں رکوں گا تھوڑی, وہ بھی ہوتا رہے گا, جو دوسرا والا کام ہے. تو اب کیا ہے؟ ہادہ سبیلی ادعو الی اللہ, کیا زبردست آیت ہے. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ہے, ہادہ اشارہ کر کے, یہ ہے میرا راستہ, واضح بتا رہا ہوں یہ سامنے. ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت, مکمل بصیرت کے ساتھ, مکمل کانفیڈنس کے ساتھ, یعنی مجھے اس میں تردد نہیں ہے. بعض دفعہ ایک آدمی کسی چیز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے, خود اسے شک ہوتا ہے پتہ نہیں میں صحیح بھی ہوں کہ نہیں ہوں, تو میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ علی بصیرت, مجھے اپنے برحق ہونے کا 100% یقین ہے. انا, میرا بھی یہ کام, ومن اتبعنی, اور جو مجھے فالو کرتے ہیں ان کا بھی یہ کام. تو بھائی آپ لوگ نبی کو فالو کرتے ہیں, ہم سب فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس سے پتہ ہے ہمارا بھی بیسک کام کیا ہے, دعوت ہے بھائی. دین خود بھی چلنا, دوسروں کو بھی چلانا. تو یہ کام تو ہم, کسی سے آپ پوچھو تمہارا اصل کام کیا ہے, کہہ رہے اصل میں تو میں گولے گنڈے کی ریڈی لگاتا ہوں, اصل میرا تو یہ کام ہے, باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے. اور کیا, ہاں کبھی کبھار سہ روزہ بھی لگا لیتا ہوں, دعوت کے کام پہ بھی چلا جاتا ہوں.
آپ اصل میں کیا, اصل میں تو میں ڈاکٹر ہوں, لوگوں کا علاج یہ میرا اصل کام ہے. اور وہ علاج کیوں کرتے ہو بھائی؟ وہ بھی دین کے لیے نہیں, پیسے کمانے کے لیے. اصل تو میرا بزنس یہ ہے. باقی کیا ہے؟ باقی یہ ہے کہ کبھی کبھار اچھی بات بھی لوگوں کو بتا دیتا ہوں, اس سے تھوڑا سا خیر پھیل جاتی ہے معاشرے میں. تو ہمارا اصل کام جو تھا وہ سیکنڈری ہو گیا, وہ دوسری سم ہے. پہلی سم جو ہے نا ہماری, جس پہ 4G چلتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اپنا پیشہ ہے. بھائی پیشے کو سیکنڈری کر دو اور دعوت کو کیا کر دو اصل. اس کے لیے پیشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی میں ہی دعوت کا کام کر لو. اس کے علاوہ بھی کرو سیکھنے کے لیے, اور اسی میں بھی ایسے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہسپتالوں میں بڑے ڈاکٹر ہیں, وہی ماشاءاللہ اتنا کام کیا, سارے ڈاکٹروں کو جماعت کی نماز کا پابند بنا دیا انہوں نے. ادھر ایوان تجارت میں ایک ڈاکٹر صاحب, 1 سال پہلے کی بات ہے, ہاسپٹل ہے وہاں باجماعت نماز ڈاکٹروں کی ہو رہی ہے. میں نے کہا اتنے نیک ڈاکٹر تو پہلی دفعہ دیکھیں سارے ڈاکٹر. انہوں نے کہا یہ سینئر ڈاکٹر کی محنت کا اثر ہے, سینئر کی بات سنی جاتی ہے نا, تو ہر جگہ کام ہو سکتا ہے. تو اصل کام یہ ہے